جس علاقے میں ظلم ہوتا ہے اس علاقے کو چھوڑ کے کہیں اور جا کے رہ لے بھائی۔ لیکن کمزور آدمی کا دیکھو، ایک جسم کی کمزوری ہے اور ایک جو ہے انسان کے جو عزم ہے اس کی کمزوری ہے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھبرا جاتا ہے۔ جسم کی کمزوری تو چل جاتی ہے، لیکن انسان کو ارادے یہ پوچھنا تھا کہ کیا دنیا ہمیشہ سے کمزور لوگوں پر ظلم کرتی آئی ہے؟ اور اگر کوئی آدمی کمزور ہے، نرم مزاج ہے، فوراً بات مان لیتا ہے، یہ جلد ہار مان جاتا ہے، تو وہ کیا کرے تاکہ خود کو دنیا والوں کے ظلم سے بچا سکے؟ یہی قاعدہ اور دستور رہا ہے دنیا کا۔ ظالم کو سلام کرتی ہے، وہ کمزور پر ظلم کرتی ہے۔ جو ہار مان جائے، جو کمزور ہو، وہ اپنے آپ کو ظلم سے کیسے بچائے؟ ایک ہی صورت ہے، وہاں سے کہیں اور چلا جائے۔ وہاں رہتے ہوئے تو کوئی ایسی یعنی چیز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظلم سے بچا سکے۔ جس علاقے میں ظلم ہوتا ہے اس علاقے کو چھوڑ کے کہیں اور جا کے رہ لے بھائی۔ لیکن کمزور آدمی کا دیکھو، ایک جسم کی کمزوری ہے اور ایک جو ہے انسان کے جو عزم ہے اس کی کمزوری ہے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھبرا جاتا ہے۔ جسم کی کمزوری تو چل جاتی ہے، لیکن انسان کو ارادے کا پکا ہونا چاہیے، ڈٹرمنڈ ہونا چاہیے، انسان کو پرعزم ہونا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمت ہار دے، ہمت نہ ہارے آپ، نیور گیو اپ۔ The only recipe for success in life is to be always determined, and what you have decided to achieve, you must not sit quietly until you have achieved it. Never ever give up. جو لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، میں نہیں سمجھتا ان کو جینے کا کوئی حق ہے۔ نیور گیو اپ، ہم نے تو سرکار سے یہی سیکھا ہے، نیور گیو اپ اینڈ نیور گیو ان ٹو اینی کنڈیشن، اینی سچویشن۔ کتنا عزم تھا نا امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں، ادھر ہزاروں ہیں، ادھر 72 ہیں، یعنی لڑیں گے۔ عزم۔ اچھے برے دن آتے ہیں، کبھی اچھے دن کبھی برے دن، سدا تو نہ اچھے دن رہتے ہیں اور نہ ہی برے دن رہتے ہیں۔ جانوروں کے اوپر تھوڑی آزمائش آتی ہے، انسانوں پہ آتی ہے۔ تو جب تم پر آزمائش آئے، جب تم کو پریشانی آئے، بیماری آئے، تو اس کے اندر ہمت نہیں ہارو، ہمت نہیں ہارو، ڈونٹ گیو اپ۔ کیونکہ اگر آپ if you have tendencies of giving up, Allah will never consider you for His friendship. تم کمزور ہو، تم آواز تو اٹھاؤ حق کی، اللہ تعالیٰ طاقتور لوگوں کو تمہارے ساتھ لگا دے گا۔ ہمت نہیں ہارو۔ What I try to do is not to give up. موت ہے یہ، اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ اللہ کو ہمت والے لوگ پسند ہیں۔ ہمت والے لوگ کیوں پسند ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزمائے بغیر تجھے نوازے گا نہیں۔ اچھا، ایک دو آزمائشیں اللہ نے کی اور تو بھاگ گیا، تو اللہ کا تو وہ سارا پلان ہی فلاپ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے تو بار بار تجھے آزمانا ہے۔ ایک دفعہ تو آزمایا اور تو نے کہا بھائی یار یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں جا رہا ہوں، تو پھر تو جہنم ہی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنی آسانی سے اپنی محبت نہیں دیتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اسے اپنی محبوب ترین چیز قربان نہیں کرو گے۔ اب اللہ ایک دفعہ آزمائے، دو دفعہ آزمائے، اور آپ جو ہے وہ تب جائیں کہ یار یہ کوئی بات ہے، مجھے 2 دفعہ آزما لیا۔ اس کی مرضی ہے، آپ نے تو ہمت سے کام لینا ہے۔ یہ چیز ایک سیکھ لیں آپ، ہمت، ہار نہیں مانے، ڈونٹ گیو اپ۔
یہی ہے کہ آدمی دیکھے کہ یار the conditions are not favorable and what I'm thinking of achieving is not possible. This is where people draw a line. Those who believe in ground facts call them realistic. Those who believe in reality. And those who talk about their faith, no. Today, I have no place to call home, but I have great faith. Tomorrow I'll have it. Now people call this crazy. But those who believe in realities, they believe in half realities. Why is it half reality? Because this is reality before you start making attempts. You haven't started to pursue, but your dream will come true after you put in efforts without fail. So, I believe in practical optimism. I cannot afford to be a pessimist. Why? I can't be pessimist at all because I believe in Sarkar Gohar Shahi. And with Gohar everything is possible as long as you move your hands and your legs and your head. Sarkar دینے والے بس آپ کا ارادہ میں نے یہاں رہنا ہے. ہاں بس ٹھیک ہے, کوشش بھی کریں, سرکار پہ توکل بھی کریں, ہو جائے گا. کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے as long as you believe in Sarkar Gohar Shahi. Nothing. For example, if Ibn Riyaz thinks, I want to have a business, more opulent business than Richard Benson has, you might laugh it off now. But if you're determined to do it, you believe in Sarkar and you put in efforts, there is no way, there is no stopping. If not tomorrow, maybe after 5-10 years, you will be sitting where Richard Benson is sitting today. It's all in your hands and in your heart. In your hands, practical. In your heart, trust in Gohar. This is recipe of success. Put in effort. Don't sit on your ass idle. Make efforts. Tie your camel, then leave it to God. But before you leave it to God, you must tie the camel. Right? اور آپ نے کیمل کی ٹائی کیا ہی نہیں, پھر کیمل بھی نہیں ملے گا نہ کیمل والے. So trust and efforts. These two things. Leave the result to Sarkar Gohar Shahi. ہمارا تو یہی ایمان ہے. We set any goal and then we make efforts and Sarkar will make it happen. Because Sarkar can. For Sarkar is peanuts, isn't it? Even cheaper. Sarkar can make anything possible.